سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبی، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب انفیاء دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ ایمانی نورانی روحانی محفل پاک جو ہے وہ میرے محترم المقام جناب چچا حاجی محمد اقبال صاحب کے بیٹے محمد آصف اقبال عرف کاشی کے ختم اصالِ ثواب کی محفل ہے، جس میں اور آپ تمامی دوست احباب شامل ہیں۔ میری درد دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی محمد آصف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو بقائے نور بنائے اور ان کی قبر حشر پل صراط میدان کی ساری منزلیں آسان فرما کر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے صدقے سے ان کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کو مکمل طور پر ہم دعا کے اندر التحیات کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ میں نے تلاوت کیا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دعا کس کی ہے، کس نے یہ دعا کی ہے۔ ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج زمانہ کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے کے اندر کہ اہل سنت والجماعت نے یہ کھانے پینے کا ڈھنگ بنایا ہوا ہے، یہ ختم کی کوئی حقیقت نہیں۔ ختم کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ دعائے مغفرت کہاں پہ لکھی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ اس قرآن کی آیت کی مثل کوئی دلیل لائے۔ خالق کائنات کے محبوب نبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کی پشت سے اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والدی اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین فرمایا جو گزر چکے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے مومنین ہیں، اے اللہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے مومنین کی اور جو گزر چکے ہیں ان کی یا اللہ بخشش فرما دے۔ بولو سبحان اللہ۔ دعا کس نے کی ہے؟ ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آمین کس نے کہی ہے؟ فرشتوں نے کہی ہے۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر اپنے محبوب پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور پھر یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا تاکہ میرے محبوب کی ذات اقدس اور میرے محبوب کی ساری امت قیامت تک گزرے ہوئے اور آنے والے مومنین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنا بڑا ثبوت ہے۔ رب اجعلنی کا مطلب ہے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مقیم الصلاۃ نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا دے،
ومن ذریتی میری آل اولاد ربنا وتقبل دعا اللہ میری یہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر آگے فرمایا ربنا اغفر لی. یہ دعا قرآن مجید سے ثابت ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان پڑھے مسجد کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ اذان کی فضیلت ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن میں 5 نمازیں مسجد کے اندر پڑھائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے, یہ حکم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ بھی ہے. اس دروازے سے ہم جب گزرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کرتی ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جب روح ماں کے جسم میں آتی ہے, بطن مادر میں آتی ہے, اس سے پہلے بھی ایک جہان تھا عرش عظیم کے نیچے سے, عرش اعظم کے نیچے سے جہاں پہ روحیں رہتی ہیں, وہاں سے اللہ کے حکم سے وہ دنیا میں آتی ہے. اور پھر والدین اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں, وہ اس دنیا کے اندر بندہ پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر ایک مقررہ مدت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ, کہ اے آدم ہم آپ کو ایک مقررہ مدت تک اس دنیا کے اندر آپ رکھیں گے. ایک مقررہ مدت ہے. کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 25 ہے, کسی کی 10 ہے, مختلف ہے, کسی کی 60 ہے, کسی کی 50 ہے, کسی کی 100 ہے, کسی کی 1000 سال ہے. پہلے لمبی عمریں ہوتی تھیں, اب نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ, اے میرے آدم صفی اللہ علیہ السلام, ہم آپ کو ایک مقررہ مدت تک اس دنیا کے اندر رکھیں گے. پھر فرمایا آپ نے موت کا ذائقہ چکھ کر اس جہان سے, عالم ناسوت سے, اس عالم دنیا سے, عالم شہادت سے پھر عالم برزخ کی طرف جانا. قبر عالم برزخ کا پہلا مرحلہ, اور قبر کے اندر جانے تک ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. جب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا آخری وقت آیا, ملک الموت آئے, تو آ کر عرض کی اے اللہ کے قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سے مجھے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا جاؤ, جا کر اللہ سے عرض کرو کہ اے رب العالمین, کوئی دوست اپنے دوست کو بھی موت دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین, تیرا خلیل تو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشتاق, تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب پیغام اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو فرمایا جلدی کرو پھر میری جان قبض. تو جبریل ملک الموت نے ایک گلاب کا پھول جو تھا وہ سامنے کیا, آپ نے سونگا اور آپ کی روح نکل. بندہ مومن کی روح کیسے نکل, پتہ ہی نہیں چلتا, جیسے آٹے سے بال نکال. پھر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, ان کے وصال کا وقت آیا, ملک الموت آئے, فرمایا کدھر آئے, عرض کی آپ کی جان لے لیں. آپ نے ملک الموت کے منہ پہ تماچا تھپڑ مارا, ان کی ایک آنکھ غائب, بارگاہ الہی میں واپس چلے گئے. عرض کی یا رب العالمین, تیرا کلیم تیری بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتا. یا اللہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو میں سختی کرتا, اب بات ہے تیرے نبی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک, میں معاملہ سارا دیکھ رہا ہوں, علیم ہوں, میرے سے دور ہوں, جاؤ میرے کریم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ ایک بیل پر آپ اپنا ہاتھ پھیریں, اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے آپ کے ہاتھ آپ پھیریں, جتنے بال آئیں گے میں اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دوں گا. اور پھر پیغام دینا کہ اس کے بعد بھی موت کا پیغام ہے. اب ملک الموت دوبارہ آئے, بڑے ادب سے آئے, آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سلام عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام عرض کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہو, اتنے بال میرے آپ کے نیچے آئیں گے, اتنے سال میری زندگی, صدیاں میری زندگی بڑھ جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا. تو ملک الموت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد موت ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میری روح قبض کر. پھر
امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام موجود ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی. جب دروازے کے دستک دی تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستک دینے والا کوئی عربی نہیں بلکہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے, ملک الموت ہے, اور آج تک اس نے کسی کے دروازے پر دستک نہیں دی. آج تک یہ کسی کی بارگاہ میں اجازت لے کر نہیں آیا. یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, محبوب خدا ہیں, شاہ حق و اقتداء ہیں. یا رسول اللہ یہ جبریل آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ. اجازت. جبریل امین علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر آ کر ملک الموت نے سلام عرض کیا بیٹھ اور عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری روح قبض کر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے بڑے ادب سے روح قبض کی. بہت ساری باتیں ہیں اس میں مختصر بات کر رہا ہوں. جب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے, بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, ہم کیا چیز ہمارے جد امجد اولیاء صدیقین شہداء, لیکن موت کے اندر فرق ہے. دنیا میں آنے میں اور دنیا سے جانے میں یہ فرق ہے. عام انسان کی زندگی جو ہے وہ عام ہے اور خاص لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خاص ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ بات بھی فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت, میری امت جو ہے اس کو تم نے یہ وقت لگا جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف نہیں دینی. تو جتنی تکلیف دینا چاہتا ہے مجھے دے لے, لیکن میری امت کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں, اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ اتنی آسانیاں اللہ نے کسی اور امت کے لیے اتنی پیدا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں, لیکن اللہ نے کسی نبی کو, کسی رسول کو, کسی اولی العزم پیغمبر کو یہ شان اور مقام عطا نہیں فرمایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, ان کے ایک نوجوان بیٹے تھے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول کا نام ہے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں اور اس بات کو سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا, اور بھی مختلف کتابوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ نقل کی گئی ہے. ان کے ایک نوجوان بیٹے تھے, وہ روزانہ انہوں نے ایک بھیڑ رکھی ہوئی تھی, اس کا دودھ دو کر اس کا ایک پیالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. نوجوان بیٹا تھا, 18 سال اس کی عمر. کچھ دن وہ نوجوان بیٹا سامنے نہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ میرا صحابی نوجوان کدھر ہے. تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس کے باپ نے آ کر عرض کی اس کا وصال ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لاؤ. وہ صحابی سامنے آئے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے نوجوان بیٹے کا وصال ہو گیا. تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہے کہ تیرا بیٹا جو ہے میں اس کو زندہ کر دوں, تو فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں, مختار کل ہوں, میں اسے تمہارے سامنے زندہ کر دیتا ہوں. اور اگر تو اس بات پر صبر کرے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ تمہارا نوجوان بیٹا جو ہے وہ تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے کے آگے لے جائے گا, اور پھر تم جنت کے جس دروازے سے جاؤ گے, 8 دروازوں میں تھے, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. قربان جاؤں اس صحابی کے صبر پر, اور اس صحابی کی فراست پر, اور اس صحابی کے علم پر, اور اس صحابی کی نظر پر. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میرے لیے ہی مقصود ہے یا آپ کا قیامت تک جو امتی اس طرح صبر کرے گا نوجوان بیٹے کی موت پر اس کے لیے بھی مخصوص ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو نے معاملہ بڑا کمال کر دیا ہے. فرمایا یہ بات تیرے لیے بھی ہے اور قیامت تک ہر اس بندہ مومن کے لیے بھی ہے جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ اس پر صبر کرے کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی اور تیرے پاس چلی گئی ہے, تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, یا اللہ ہر حال میں میں تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا قیامت تک اس مومن کے لیے ہے جو صبر کرے گا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معصوم بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, معصوم بچیاں, معصوم بچے, نوجوان لڑکیاں, نوجوان لڑکے, یہ ان سب کے لیے مسئلہ ہے. فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے کہ یا بار الہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے والدین کو اپنے ناڑو سے باندھ کر, یہ راہ جو ہوتی ہے اس سے باندھ کر جنت میں لے جاؤ, تمہیں اجازت ہے. یہ باتیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے اور میرے نبی بڑے ہی سونے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے. حضور کتنے حسین ہیں, کتنے خوبصورت ہیں. قرآن کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا, پنجابی کے اندر کہا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دل چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے, جے وہ جاوے سیر چمن نو, جے وہ نکلے سیر چمن نو, سارا گلشن سیت نواوے. جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے او دھرتی لپ لپ جاوے. جے وہ کرے کلام کسے نال تے نور ہی نور ہو جاوے. جے وہ ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ کجلا پیا سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے اور جی میں خانہ کھل جاوے. عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے, علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. بجلی دردی عشق نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ حسن نبی دا اور جیدی چال نہ چلدی جاوے. آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. قد کاٹ سونا تے منظر بناوٹ ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ. مصور نے ماسا بھی کسر نہیں سی چھڈی, بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. خدا نے محمد بنا کے قدم توڑ دیتا. خدا نے سچائی پان چھڈیا اور جیدے وچ محمد نو ڈالیا. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان تو ہو چکا ہے, میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے اور ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک بوڑھا باپ جب اپنے جوان بیٹے کی لاش کو قتل کر اٹھائے لے جاتا ہے. ہمیں اس موقع پر